مدیر نے مجھے طلاق کیوں دی؟ بہت ہی عجیب اور دلچسپ کہانی۔ مدیر بہت تابع دار تھا۔ مسکین سا ہر ایک کو جی کہنا اس کی فطرت بن چکی تھی۔ ایک اور صفت بھی تھی اس میں کہ وہ غیر حاضر نہیں رہتا تھا۔ ایسے نوکر کی قدر نہ کرنا کفران نعمت ہوگا۔ ایسے خدمتگار کم ہی ہوتے ہیں اور قسمت والوں کو ملتے ہیں۔ سب کو پیار بھرا آداب۔ بہت ہی پیاری کہانی۔ آپ کی سماعتوں کے نام۔ پھر اچانک ہی وہ پریشان رہنے لگا اور غیر حاضر بھی۔ ایک دن میں نے پوچھ لیا، کیا بات ہے مدیر، خیریت تو ہے؟ تم آئے دن غیر حاضر رہنے لگے ہو۔ وہ نظریں جھکائے خاموشی سے زمین پر نگاہ جمائے کھڑا تھا، جیسے وہاں کوئی سونے کا سکہ پڑا ہو۔ میں نے دوبارہ پوچھا تو بولا، جی اب چھٹی نہیں کروں گا۔ بھئی میں تمہاری غیر حاضری کی وجہ پوچھ رہی ہوں۔ اپنی پریشانی بتاؤ۔ کیا بچے بیمار ہیں؟ جی نہیں۔ بیوی کی پریشانی ہے؟ وہ گھر چھوڑ کر چلی گئی ہے۔ جی گھر چھوڑ گئی ہے؟ مگر کہاں؟ کسی اور مرد کے ساتھ۔ لیکن مدیر تمہارے تو 4 چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ جی۔ اس نے سر ہلا دیا اور افسردہ ہو گیا۔ سب سے چھوٹی بچی کتنی عمر کی ہے؟ جی 2 سال کی۔ اتنی چھوٹی بچی ماں کے بغیر کیسے رہے گی؟ میرا سانس رکنے لگا۔ کتنی بے رحم عورت ہے، بچے چھوڑ کر چلی گئی۔ میرے منہ سے نکل گیا، خدا تم پر رحم کرے۔ اس نے حسب معمول جی کہا اور چائے بنانے چپ چاپ چلا گیا۔ مدیر ہمارا پرانا نوکر تھا۔ اب میرا ذہن الجھ گیا۔ عورت کی خود غرضی کی بھی حد ہوتی ہے۔ خدا جانے اس کی شوہر سے نفرت کی کیا انتہا ہوگی، اور آغاز کس وقت سے ہوا جب وہ اتنے سالوں کی رفاقت اور بچوں کی محبت کو ٹھوکر مار کر کسی غیر مرد کے ساتھ چلی گئی ہے۔ تو وہ کیسی عورت ہوگی؟ میرے دل میں عجیب سے وسوسے آنے لگے۔ میرا جی چاہا کہ اس عورت سے ملوں اور پوچھوں، اے اللہ کی بندی، تیرا دماغ کب اور کس وجہ سے خراب ہوا کہ تو اپنے پیارے پیارے اور چھوٹے چھوٹے بچوں سے بسا بسایا اچھا بھلا گھر چھوڑ کر چلی گئی؟ تبھی مجھے مسکین صورت مدیر پر ترس آیا، جو اپنے بچوں اور بے وفا بیوی کی خاطر سارا دن ہمارے افراد خانہ کے سامنے جی جی کرتا پھرتا ہے اور ہر ایک کا حکم بجا لاتا ہے، اور ہم اسے 1 منٹ بھی سانس لینے کی فرصت نہیں دیتے۔ اب مدیر کے لیے میرے دل میں بہت ہی ہمدردی بڑھنے لگی، کیونکہ مدیر ہمارا بہت ہی پرانا اور وفادار ملازم تھا، اور اس کی بیوی پر غصہ آنے لگا، جو ادھیڑ عمری میں نوخیز خواب سجائے گھر بار کو قدموں تلے روند کر چلی گئی تھی۔ مدیر تو سارا دن صرف اپنی غلط خواہشات پوری کرنے کے لیے کام کرتا ہے۔ میں سوچ رہی تھی کہ مدیر تو سارا دن ہمارے گھر کام پر آتا ہے، لیکن پھر وہ اپنے اس بچے کو کیسے سنبھالتا ہوگا، کیسے ان بچوں کو دیکھتا ہوگا؟ بچوں کی بے بسی کا سوچ کر مجھے ترس آنے لگا، حالانکہ میں نے ان کو آج تک دیکھا بھی نہیں تھا۔ پھر ایک دن وہ آیا تو چہرہ اترا ہوا تھا۔ مجھے اندازہ ہو گیا کہ وہ تمام رات بچوں کے ساتھ جاگتا رہا ہے۔ میں نے پوچھا تو گویا ہوا کہ چھوٹی بیٹی کو بخار ہے۔ رات بخار میں تڑپتی رہی تھی بیگم صاحب۔ اس نے رات بھر مجھے سونے بھی نہیں دیا۔ کیا تمہارے بچے ماں کو یاد کرتے ہیں؟ اس سوال پر تو وہ رو ہی پڑا اور اپنے اندر کے الاؤ کو آنسوؤں کی جھالر میں چھپانے کی بہت کوشش کرنے کے بعد جو اس کی پلکوں پر چمک رہے تھے، اس نے کہا، بیگم صاحب چھوٹے تو ناسمجھ ہیں،
ماں کو یاد کر کے روتے ہیں اور پکارتے ہیں، لیکن بڑے دونوں مجھے کہتے ہیں، ابا ابا چھوڑو تم اسے، تم نہ رونا، دفع کرو اماں کو۔ میں سوچتی تھی کہ کسی دن عبیدہ کو مل جائے، عبیدہ مجھے مل جائے تو خوب لان تان کروں اسے اور سمجھاؤں کہ ایسا نہیں کرتے، خدا نے اگر ماں کے درجے تک پہنچایا ہے تو اس کی لات تو رکھنی تھی۔ ایک دن میں نے مدیر سے کہا میں تمہاری بیوی سے ملنا چاہتی ہوں تاکہ اسے سمجھاؤں، اسے کہ اپنے بچوں کا احساس دلاؤں، وہ اپنے بچوں کا احساس کرے۔ وہ بولا، بی بی جی آپ عزت دار لوگ ہیں اور ہم کمی کمین کہلاتے ہیں، آپ نیچ ذات کے منہ نہ لگے تو بہتر ہے۔ میری بیوی اپنے چچا کے گھر ہے اور اس کا چچا بڑا بے غیرت انسان ہے، آپ کا وہاں جانا مناسب نہیں، اور وہ یہاں کبھی بھی نہیں آئے گی۔ کس منہ سے آئے گی پہلے؟ میں خاموش ہو گئی کیونکہ ان دونوں کا جھگڑا بہت بڑھ چکا تھا۔ اب میں اس کو بہت رعایت دینے لگی تھی کیونکہ وہ مشکل حالات میں تھا۔ وہ آتا، دیر سویر کرتا، میں کچھ نہ کہتی، کافی سارے کام میں خود ہی اٹھ کر لیتی تھی اور جاتے ہوئے پکا ہوا کھانا بھی اسے ضرور دے دیتی تھی کہ بچوں کو کھلا دینا۔ ایک مرد کے لیے بچوں کو سنبھالنا، ان کی ذمہ داری ساری رات قبول کرنا اور دن کو کام پر آنا بہت مشکل ہوتا ہے، جبکہ بیوی گھر میں نہ ہو، اور بڑے جان جوکھوں کا کام ہے کہ وہ بچوں کو سنبھالے، گھر میں بچوں کو سنبھالے اور باہر کام کر کے آئے۔ پھر ایک دن عبیدہ نے یونین کونسل میں مقدمہ دائر کر دیا۔ یہ بھی سن کر میرے تو ہوش ہی اڑ گئے کہ یہاں تک یہ عورت آ سکتی ہے۔ اس روز تو مدیر واقعی رو رہا تھا۔ میں نے ہمدردی کی تو اس کے ضبط کا بندھن ٹوٹ گیا اور وہ روتے روتے نڈھال ہو گیا۔ بیگم صاحب میں نے بہت چاہا کہ صلح ہو جائے، مگر اس پر عشق کا بھوت سوار ہے۔ صاف منع کر دیا کہ مجھے مدیر کے ساتھ نہیں رہنا۔ ثالث نے بھی کافی سمجھایا کہ ایسا نہ کرو، 4 بچوں کا سوال ہے، 4 زندگیاں خراب ہو جائیں گی، مگر اس پتھر دل عورت پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ اس نے مطالبہ کیا کہ بچے وہ رکھے گی، لیکن میں اسے نہیں دے سکتا۔ جب وہ مجھ سے طلاق مانگتی ہے تو پھر بچے میں اسے کیوں دوں؟ کیونکہ بچے تو میرے ہیں۔ مجھے ان پر ترس آنے لگا، ترسے ان سے ملنے کو، اور میں اس کو ان بچوں سے بھی ملنے نہیں دوں گا۔ میں اب ملنے بھی نہیں دوں گا اسے۔ جب اس نے دوسری شادی کرنی ہے تو پرائے مرد کے حوالے اپنے بچے میں کیوں کروں؟ دکھ سکھ جھیل لوں گا، آخر بچے بڑے ہو جائیں گے۔ ایک دن اور وہ کچھ زیادہ افسردہ تھا۔ 2 دن کی چھٹی کر کے آیا تھا۔ وجہ پوچھی تو بولا، بیگم صاحبہ میں نے عبیدہ کو طلاق دے دی ہے۔ میں تو سکتے میں آ گئی، اور نہ دیتا تو کیا کرتا؟ جب عورت بے وفائی کرتی ہے تو پھر اسے دوبارہ گھر میں بسانا مرد کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ میں اس کی باتیں بہت خاموش ہو کے اور سنجیدہ ہو کے سن رہی تھی۔ چند دن تک وہ بہت اداس اور بجھا رہا۔ غریب آدمی کے لیے دوسری شادی کرنا آسان نہیں ہوتا، اور پھر بچوں کو سوتیلی ماں کے حوالے کر کے کام پر جانا، یہ سب دل دہلا دینے والے معاملات تھے۔ میں اس کے بچوں کا بہت خیال رکھنے لگی تھی۔ عید پر ان کو کپڑے دلواتی، چوڑیاں دلواتی، جوتے دلواتی، اور عیدی کے لیے رقم بھی دی۔ اتوار کے ساتھ ہر ہفتے 1 دن کی چھٹی اور دے دیتی تھی کہ وہ بچوں کو نہلا دھلا سکے، اور بچا ہوا کھانا فریج میں رکھنے کی بجائے میں روز ہی اسے دے دیا کرتی تھی کہ کل تازہ پک جائے گا۔
اس کے بچے کھا لیں گے۔ بن ماں کے بچے پال رہے تھے۔ ان کے گھر میں ماں تو ہے نہیں، بیچارہ خود جا کر پکاتا ہوگا۔ سردیوں کی لمبی راتوں میں سب کچھ بہت دردناک لگتا ہے۔ بچی ماں کو یاد کرتی ہوگی، اس ظالم عورت پر غصہ آتا اور میرا دل کرتا کہ وہ ایک بار میرے سامنے آ جائے، جس نے اپنی خواہش کی خاطر اپنے جگر گوشوں کو اپنی محبت سے محروم کر دیا تھا۔ ایک دن چوکیدار نے بتایا کہ مدیر کی بیوی لوٹ آئی ہے۔ میں سن کر چونک گئی اور ہماری پڑوسن کے سرونٹ کوارٹر میں رہ رہی ہے، وہاں وہ کام کرتی ہے، بچے بھی اس کے پاس چلے گئے ہیں۔ یہ سن کر خیر مجھے خوشی ہوئی اور مجھے تعجب بھی ہوا کہ کتنی جلدی اس عورت کے سر سے عشق کا بھوت اتر گیا ہے۔ یہ کیسی محبت تھی، کیسا بندھن تھا جس کی خاطر وہ گھر سے نکلی تھی۔ خیر مجھے کیا لینا دینا، شکر ہے کہ وہ واپس آ گئی اور اب بچوں کو ان کی ماں مل گئی ہے۔ مجھے تو اس بات کی خوشی ہو گئی۔ بیچارے بچے تو ماں کے بازوؤں میں سما گئے تھے۔ مدیر آیا تو پہلا سوال یہی کیا، کیا تمہاری بیوی واپس آ گئی ہے؟ جی واپس آ گئی ہے، مگر علیحدہ رہ رہی ہے۔ بچے اس کے لیے بہت اداس تھے تو میں نے انہیں اس کے پاس جانے دیا ہے۔ تم نے اچھا کیا۔ میں نے اس کو اور صلاح دی اور اس کا حوصلہ بڑھایا۔ مدیر میرے ذہن میں کئی سوالات جنم لے رہے تھے کہ وہ کیسے لوٹی۔ شاید اس آدمی نے چند دن کی جھوٹی خوشیاں دیکھ کر جب اس کا دل بھر گیا تو چلتا گیا، یا شادی سے منع کر دیا ہوگا، یا عورت حاصل ہو گئی تو اس کی قدر ختم ہو گئی۔ آج بہت دنوں بعد سنہری دھوپ نکلی تھی۔ میرے دل میں اسی طرح کی بہت سی باتیں، دماغ میں بہت سی باتیں اور گھوم رہی تھیں۔ میں بارش اور سردی کے بعد دھوپ کی تمازت سے لطف اندوز ہونے کے لیے برآمدے میں کرسی ڈال کر بیٹھ گئی کہ کسی کے قدموں کی چاپ نے مجھے چونکا دیا۔ ایک خوش شکل عورت دو چھوٹے بچوں کے ساتھ، بچوں کو ہاتھ تھامے میری جانب چلی آ رہی تھی۔ اس کے گال اندر کو دھنسے ہوئے تھے، جیسے کہ بہت زیادہ غمگین اور نڈھال ہوئی ہو، اور آنکھوں میں ہلکے پڑے تھے۔ گندمی رنگت کی دبلی پتلی عورت، عمر کوئی 30 برس ہوگی۔ وہ سفید رنگ کی چادر کی چکن کی چادر اوڑھے ہوئی تھی۔ آتے ہی ادب سے سلام کیا۔ میں نے اسے حیرت سے دیکھا تو وہ بولی، بیگم صاحبہ کیا مدیر کام کرنے گیا ہوا ہے؟ تم اس کی کون ہو؟ اس سوال پر وہ خاموش رہی۔ میرا اور تجسس بڑھ گیا۔ تم عبیدہ تو نہیں ہو، اس کی بیوی؟ حالانکہ وہ اسے طلاق ہو چکی تھی اور اب وہ اس کی بیوی نہیں رہی تھی، مگر اس نے مدیر کا نام اس قدر اپنائیت سے لیا تھا کہ میں بھول گئی کہ اس کو طلاق ہو چکی ہے، کیونکہ میرے دل میں بہت سی باتیں گھوم رہی تھیں جو کہ میں پوچھنا چاہتی تھی مدیر سے۔ میں نے کرسی کی طرف اشارہ کیا تو وہ جھجکتے ہوئے میرے سامنے بیٹھ گئی۔ چھوٹی لڑکی یوں ماں سے چپکی ہوئی تھی جیسے اسے ڈر ہو کہ کوئی اس کو ماں سے چھین نہ لے۔ اس کے معصوم بچے اب میرے سامنے تھے۔ وہ انہیں صاف ستھرے کپڑوں میں نہلا دھلا کر میرے پاس لائی تھی۔ میری آنکھیں اس کے بچوں پر مرکوز تھیں۔ میں اس کے بچوں کو بہت غور سے دیکھ رہی تھی۔ نکھرے ہوئے رنگ، سنہری بال قدرت کے حسین تحفے تھے وہ، ماشاء اللہ۔ عبیدہ کتنے خوبصورت بچے اللہ نے تم کو دیے ہیں، اور تم بد نصیب انہیں چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ بھائی کس قدر تم پتھر دل عورت ہو۔ تم کیا مدیر برا آدمی ہے؟
یا تمہیں اس سے کسی سبب سے نفرت ہے؟ کیا تو وہ تمہیں مارتا پیٹتا ہے؟ میرے سوالوں کی تو بھرمار شروع ہو گئی۔ وہ پریشان ہو گئی، تاہم اندر سے بہت پر اعتماد لگی۔ ایسا اعتماد بے وفا عورت کے چہرے پر ہرگز نہیں ہوتا۔ ہاں، ایسی عورت کے چہرے پر ضرور ہوتا ہے جسے اپنی ممتا کی سچائی کا یقین ہو۔ تم عبیدہ ہی ہو نا؟ مجھے بار بار یہی تجسس ہو رہا تھا کہ وہ اپنے منہ سے بتائے کہ میں عبیدہ ہوں۔ یقین ہونے کے باوجود میں اس کے منہ سے سننا چاہتی تھی۔ جی بیگم صاحبہ، اس نے جواب دیا، میں تم سے ملنا چاہتی تھی۔ شکر ہے کہ تم خود آ گئی۔ کیسے واپس آئی ہو؟ اگر تم یہاں رہ جاتی تو میں ضرور تمہاری مدیر سے صلح کرا دیتی۔ وہ ہمارا بہت پرانا ملازم ہے۔ جی بی بی صاحبہ، اگر آپ آ جاتی تو ہمارا گھر اجڑنے سے بچ جاتا، مگر طلاق تو تم نے خود لی ہے۔ مدیر نے تم کو منانے کی کتنی کوششیں کی تھیں۔ اس کے چہرے پر دکھ کھنڈا ہوا تھا، جیسے کسی نے اس کی خوشیوں کو زبردستی مار کر ادموا کر دیا تھا۔ کہنے لگی، مرد طلاق نہ دینا چاہے تو عورت زبردستی نہیں لے سکتی۔ اگر وہ ساری عمر کاغذ نہ دیتا تو میں نہیں لے سکتی تھی۔ تم نے تو طلاق کے لیے خود عدالت میں عرضی دی تھی کہ مدیر کے ساتھ میں نہیں رہنا چاہتی۔ آخر وہ کون شخص تھا؟ بتاؤ نا کہ وہ کون شخص تھا جس کی خاطر تم نے یہ سب کچھ کیا، اور اب واپس کیوں آ گئی ہو؟ جس نے تم کو ورگلایا، کیا اس نے تم سے شادی نہیں کی؟ دھوکہ دے گیا ہے؟ میرے پھر وہی سوال کھڑے ہو گئے جسے وہ بڑے دھیان سے اور آرام سے سن رہی تھی۔ بی بی جی، آپ کو مدیر نے غلط بتایا ہے۔ مجھے اس نے خود طلاق دی ہے، اور طلاق کے بعد عورت چاہے تو دوسری شادی کر سکتی ہے۔ میرے لیے بھی میرے بڑوں کے پاس شادی کا پیغام آتے تھے۔ میرے بھی بڑے کے پاس شادی کے پیغام آتے تھے، مگر مجھے کسی سے شادی نہیں کرنی۔ میرے دامن میں اللہ کی دی ہوئی یہی دولت کافی ہے۔ میرے بچے، اس نے اپنے بچوں کی طرف اشارہ کیا، اپنے بچوں کے پاس ہی رہوں گی۔ آپ مدیر کو سمجھائیے کہ وہ مجھے بچوں کے پاس ہی رہنے دے، ان کو مجھ سے جدا نہ کرے۔ یہ کہتے ہوئے اس کی آنکھوں میں التجا تھی اور بے بسی تھی، اور وہ مسلسل رو رہی تھی۔ بچوں کی جدائی کا خوف تھا اسے، مگر میری سوچ کی سوئی اسی پر اٹکی ہوئی تھی کہ وہ کون تھا جس کی خاطر بچے چھوڑ کر گئی تھی۔ کوئی نہیں تھا بیگم صاحبہ، اور وہ تمہارے چچا کا بیٹا شیدا، وہ بیچارہ تو نوکری کرنے گاؤں سے آیا تھا بی بی جی۔ مدیر نے خود اسے اپنے گھر رہنے پر مجبور کیا تھا۔ جب مدیر کام پر ہوتا تو وہ ہمارے گھر کے سارے کام کرتا تھا۔ وہ بہت اچھا لڑکا تھا بی بی جی، بس اس کی عادت ہنسی مذاق کی تھی۔ یہی بات مدیر کو بری لگتی تھی اور وہ مجھ پر شک کرنے لگا، حالانکہ میں اس کے ساتھ بالکل بھائیوں جیسا سلوک کرتی تھی۔ اور جب مرد کے دل میں شک سما جائے تو مشکل سے نکلتا ہے۔ ایک رات مدیر نے مجھے کہا کہ شیدا کو کھانا دے دو۔ میں سالن گرم کرنے لگی تو بولا، ایسے ہی ٹھنڈا دے دو۔ میں نے کہا، اتنی سردی میں جمع ہوا سالن کھانے کو کس کا دل کرتا ہے؟ بس اتنی سی بات پر وہ چڑ گیا اور مجھے خوب مارا۔ شیدا بیچارہ مجھے چھڑانے لگا تو اس کے سر میں بھی زور سے اس نے ڈنڈا مارا اور اس کا سر پھٹ گیا، اور وہ اس کے سر سے
لہو نکلنے لگا اور وہ سر سے لہو بہاتا ہوا ہمارے گھر سے نکل گیا۔ مدیر کہنے لگا تو اس کو سالن گرم کر کے کیوں دے رہی تھی؟ یہ کیا لگتا ہے تیرا؟ وہ تیرا کیا لگتا ہے؟ ایسی ایسی گندی باتیں کہیں کہ شریف عورت ڈوب کر مر جائے۔ میں نے کلام پاک پر ہاتھ رکھ کر قسم کھائی اور پھر بھی وہ نہ مانا۔ میرے چچا کا گھر پاس ہی ہے، اسی وقت ان کو بلایا اور کہا کہ اپنی بھتیجی کو لے جاؤ۔ میں اس بد چلن بے شرم عورت کو اپنے پاس نہیں رکھوں گا، اب مجھے اس کی ضرورت نہیں۔ آدھی رات کا وقت تھا، چاچا منتیں سماجتیں کرتا رہا۔ میں بھی رو رو کر مدیر کو خدا کے واسطے دیتی رہی اور اپنی پاک دامنی کی بہت قسمیں کھائیں، مگر اس نے مجھے گھر سے نکال کر ہی دم لیا۔ چچا ناچار مجھے گھر لے آیا۔ اس کے بعد برادری والے اس کو سمجھاتے رہے، مگر اس نے نہ مانی اور طلاق کے کاغذ دے کر دم لیا۔ بچے بھی چھین لیے۔ میں بچوں کے لیے تڑپتی تھی، روتی تھی اور یہ مجھے بچوں سے ملنے بھی نہیں دیتا تھا۔ کچھ دن بچے سنبھالے، جب دیکھا کہ یہ آسان نہیں تو سندیسہ بھیجا کہ آ کر 2 چھوٹے بچے لے جاؤ، وہ بھی 4 سال کے لیے۔ بڑے بچے تو میں نہیں دوں گا، بڑے بھی کون سے اتنے بڑے تھے، وہ بھی ایک 7 سال کا تھا اور ایک 5 سال کی میری چھوٹی بیٹی تھی۔ میں لہٰذا بہت پریشان تھی۔ جو اس کے پاس ہیں بچے میرے لیے بہت اداس تھے۔ میں آ گئی تو دوڑ کر مجھ سے لپٹ گئے اور مجھے باہوں میں لے کر بہت پیار کرنے لگے۔ میں بھی ان سے بہت اداس تھی۔ میں ان کو آپ کے پاس لے کر آ گئی ہوں۔ بتائیے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ 2 بچے تو اپنے پاس رکھوں اور 2 سے جدا رہوں؟ مدیر سارا دن کام پر رہتا ہے، بچے گھر میں اکیلے ہوتے ہیں۔ لڑکی بھی آخر 2-4 سال تک بڑی ہو جائے گی اور جب یہ جوان ہو جائے گی تو کیا یہ مناسب ہے کہ بیٹی ماں سے جدا رہے، وہ بھی اکیلے گھر میں؟ بالکل نہیں، میں نے کہا بالکل بھی نہیں۔ میرے پاس دوسرا سرونٹ کوارٹر ہے، تم اس میں رہ سکتی ہو۔ اگر تم شادی کرنا چاہتی ہو تو کر سکتی ہو، کیونکہ ابھی تم جوان ہو، اور کسی اچھے آدمی سے شادی کر لو۔ نہیں، میں شادی نہیں کرنا چاہوں گی، تو زندگی اتنی مشکل نہ رہے گی۔ ان بچوں کے ہوتے میں کیوں شادی کروں؟ خدا نہ کرے۔ وہ کانوں کو ہاتھ لگانے لگی۔ وہ مجھے ایسی نہیں لگ رہی تھی جیسے مجھے مدیر نے بتایا تھا۔ باجی میں سلائی جانتی ہوں، محنت کر کے بچے پال لوں گی۔ مدیر ان کا خرچہ نہ بھی دے تو بہت سی عورتیں ہیں جو خود محنت مزدوری کر کے عزت کی زندگی گزار لیتی ہیں اور اپنے بال بچے کو پال لیتی ہیں۔ اس کے چہرے پر ایسا عجز تھا، انکساری تھی جو ناقابل شکست تھا۔ اس وقت مدیر سودا صرف لے کر آ گیا۔ عبیدہ کو دیکھ کر اس کا رنگ پھک پڑ گیا۔ مدیر، تم نے کیوں اتنی جلد بازی سے کام لیا؟ کیوں اس کو طلاق دی، اور وہ بھی محض شک کی بنا پر؟ بس باجی، غلطی ہو گئی، نہ جانے مجھے کیا ہو گیا تھا۔ شیطان دماغ میں ٹھس گیا تھا، وسوسے ڈال رہا تھا، تو اس طرح تم نے اپنا گھر اجاڑ لیا۔ کتنی بری تم نے بات کی، کتنی بڑی سزا دی تم نے۔ اس کو بچوں سے جدا کر دیا، گھر سے نکال دیا، اور مارتے بھی تھے۔ اب پچھتا رہا ہوں باجی۔ وہ ہاتھ ملنے لگا۔ غلطی انسان سے ہو جاتی ہے، اب میں کیا کروں؟ اب صلح ہو جائے تو جیسا کہے گی میں ویسا کروں گا۔ تم نے مجھ سے غلط بیانی کی۔ مدیر، تم نے کہا کہ تمہاری بیوی گھر سے بھاگ گئی ہے۔ ایسا کیوں تم نے کہا، حالانکہ آدھی رات کو تم نے اس کو گھر سے خود نکالا تھا؟
बस जी शर्मिंदगी की वजह से ऐसा कहा था। सच तो ये है, सच बात बताकर आपकी नज़रों में मैं गिरना नहीं चाहता था, लेकिन इस तरह तुमने अपनी बीवी को मेरी नज़रों में गिरा दिया। वो मुसलसल सर झुकाए हाथ मल रहा था, क्योंकि वो बहुत खुद भी अब पछता रहा था तलाक दे के। मैं इसके साथ दोबारा निकाह करने पर तैयार हूँ बाजी। क्या कहा? तुम इसे तलाक दे चुके हो? बीबी जी, यही मसला है। वो दोनों इस वक्त मुझे ऐसे बेबस नज़र आए कि मेरा बस नहीं चलता था इनकी ज़िंदगी की डगमगाती नाव को किनारे लगा दूं। लेकिन मैं भी बेबस थी। अब क्या हो सकता था? अब किए का इलाज नहीं। जी हो सकता है। चचा ने इसका इंतज़ाम कर दिया है। अच्छा, तुम जाओ, कल बात करेंगे। अभी साहब का खाना बनाना है। मैं अब कुछ सोचने पर मजबूर हो गई और मेरे जहन में उसकी सारी बातें वैसे ही चलने लगीं। कुछ दिनों तक ये दोनों अलग अलग क्वार्टरों में रहते रहे, जिनके बीच दीवार थी। मैं कदरे सुकून में थी कि चलो, बच्चे माँ की निगरानी में कुछ खर्चा मैं मदीर से लेकर उबैदा को दिया करती थी। चंद माह बाद पता चला कि उनका तो दोबारा निकाह हो गया है और उनके रिश्तेदारों ने ये करवाया है ताकि बच्चे माँ बाप के साथ रहें और एक छत तले ये इकट्ठे रहें। मालूम हुआ कि चचा ने हलाला का इंतज़ाम कर दिया था। हिलाला, हालांकि ये इस्लाम में हराम है। यूं इनका दोबारा निकाह करा दिया गया। मैं हैरत की तस्वीर बनी, सोचती रह गई कि ये नादान लोग उजलत में पहले गलत काम कर जाते हैं और फिर उसके मदावे के लिए मज़ीद गलत काम, जो ताउम्र गलत ही रहता है, किए चले जाते हैं। इस तरह की बहुत ही प्यारी और मोरल कहानियाँ देखने के लिए प्लीज़ अरीहा कहानियाँ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।